ایک عالم دنیا سے چلا جائے قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، وہ گیا گیا ختم، اس کا علم اس کے ساتھ چلا گیا، الا یہ کہ اس نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا ہو، لکھا ہوا، بولا ہوا، جو بھی ہے۔ یاد رکھیں، علماء سے فائدہ اٹھائیں۔ علماء کے دنیا سے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کی جلدی ہے کہ علماء آج ہیں اور ان کی مجالس موجود ہیں، وہ موجود ہیں، سوال جواب کے لیے موجود ہیں، ان کی مجلس میں دروس کے لیے موجود ہیں، آج ہیں وہ کل نہیں، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انبیاء بھی آئیں، دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، اور اس طرح سے سارے لوگ اہل علم دنیا سے گئے۔ آج جو اہل علم ہیں وہ بھی جائیں گے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا خوش قسمت آدمی وہ ہے جو علماء کی زندگی میں ان کی صحبت اور ان کی مجالس اور ان سے تعلق کے ذریعے سے اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو بڑھائے، ان سے پوچھ کر، ان کی نصیحت کے ذریعے سے، ان کے واعظ و نصیحت سے اور ان کے علمی دروس کے ذریعے سے ان سے علم حاصل کر لے، کیونکہ عالم کے پاس کتاب کا بھی علم ہوتا ہے اور اس کا تفقہ بھی ہوتا ہے۔ کتابیں تو باقی رہ جاتی ہیں، عالم کا تفقہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ قرآن و سنت میں غور کر کے فلاں مسئلہ پیش آیا، اس میں اجتہاد کر کے فیصلہ دینا، یہ تو عالم کے قلب میں ہوتا ہے۔ وہ جو صلاحیت اور وہ غور و فکر جو اس نے قرآن و سنت میں کیا ہے، وہ اس کے قلب میں مقید ہے۔ اگر لکھ دیا تو لکھ دیا، اگر نہ لکھا ہو تو اس کے دل میں ہے۔ تو علماء کئی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں مسائل پیش آتے ہیں اور افسوس قوم کرتی رہتی ہے کہ کاش وہ ہوتے، آج تو ان مسائل کے لیے کچھ بولتے اور ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور امت کا المیہ یہ ہے کہ قدر جانے کے بعد آتی ہے، بلکہ انسان کا المیہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز بھی ہو، جب تک پاس موجود ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب چلی جاتی ہے تو ہر آدمی مرثیہ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں تھے، بہت بڑے تھے، عظیم الشان تھے، چلے گئے، اتنا بڑا خسارہ امت کا ہے اور اتنا بڑا نقصان امت کا ہے۔ جب تھے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا؟ فلاں آدمی، نوجوان ہو یا جو بھی ہو، لوگ عام ہی ہو یا جو بھی ہوں، کہتے چلے گئے، اب کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ جب تھے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا ان سے؟ بیٹھتا تھا ان کے درس میں، پوچھتا تھا سوالات ان سے، پڑھتا تھا ان کی کتابوں کو، کیا کیا تو نے ان سے فائدہ اٹھایا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے امت کا کہ اہل علم جب دنیا میں ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، افسوس کو اپنے لیے بھرپائی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جتنا افسوس کریں گے گویا کہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک عالم دنیا سے چلا جائے قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، وہ گیا گیا ختم، اس کا علم اس کے ساتھ چلا گیا، الا یہ کہ اس نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا ہو، لکھا ہوا، بولا ہوا، جو بھی ہے۔ یاد رکھیں، علماء سے فائدہ اٹھائیں۔ تو علماء کے اٹھائے جانے سے قبل علم حاصل کرنا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، تعلموا العلم قبل ان يقبض العلم، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ وقبضه ان يذهب باصحابه، اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علم والوں کو اٹھا لیا جائے، علم کے برتن علماء وہی اٹھا لیے جائیں، علم کے حاملین اٹھا لیے جائیں۔ العالم والمتعلم شریکان فی الخیر، فرماتے ہیں کہ عالم اور عالم سے علم سیکھنے والا دونوں کے دونوں خیر میں شریک ہیں، وہ علم کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہیں، دونوں خیر لوٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ وسائر الناس لا خیر فیہم، ان کے علاوہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آدمی اسی لیے یاد رکھے، ہم یا تو وہ بنیں جو سکھانے والے ہوں اگر اللہ نے علم دیا ہے، یا پھر ہم وہ بنیں جو سیکھنے والے ہوں۔ اگر آدمی نہ سکھانے والا ہے نہ سیکھنے والا ہے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَائِرُ النَّاسِ لَا خَيْرَ فِيهِمْ، معلوم ہے کہ جو اپنے آپ کو علم اور اہل علم سے منقطع کر لے اس میں کوئی خیر نہیں۔ میری بات کو یاد رکھیں، جو آدمی اپنے آپ کو علم دین سے اور اہل علم سے، دین کا علم رکھنے والوں سے کاٹ لے، ان سے الگ ہو جائے، دور ہو جائے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وسائر الناس لا خیر فیہم، اور فرماتے ہیں ان اغنى الناس رجل عالم افتقر الى علمه فنفع من افتقر الیہ،
کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غنی شخص وہ ہے جو ایک عالم انسان ہے، اور اس سے لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت پڑے تو انہیں جو بھی علم کا محتاج ہو اسے علم سکھائے۔ سارے لوگوں میں سب سے غنی شخص کون ہے؟ عالم، کہ لوگوں کو اس کے علم کی احتیاج ہو، ضرورت ہو تو انہیں علم سکھائے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْ عِلْمِهِ نَفَعَ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ، اور اگر لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اگر لوگوں کو ضرورت ہو تو سکھائے، لوگوں کو اس کی کوئی احتیاج نہ ہو، مثلا کئی علماء ہیں اور لوگ دوسروں سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں یا اس سے اعراض کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نفع نفسہ بالعلم، وہ اپنے آپ کو اس علم سے نفع پہنچاتا ہے۔ لوگ سیکھیں تو لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی سیکھنے والا نہ ہو، لوگ اس کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، تو وہ اپنے آپ کو اس علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، تدبر و تفکر کے ذریعے، خشیت و محبت کے ذریعے اللہ سے، اور اسی طرح سے اس کی تعمیل کے ذریعے سے، اس کی تجدید کے ذریعے سے۔ الذی وضع اللہ عز وجل عندہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دیا ہے، رکھا ہے۔ فما لی ارا علماءکم یموتون وجہالکم لا یتعلمون، ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء ایک ایک کر کے ان کی موت واقع ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور تمہارے جاہل سیکھتے نہیں ہیں۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا برا منظر ہے کہ علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور جہال ان سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، علم سیکھ نہیں رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَشِيتُ أَن يَذْهَبَ الْأَوَّلُ وَلَا يَتَعَلَّمُ الْآخِرُ، کہا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا سخت خوف ہے، اندیشہ ہے کہ پہلا طبقہ اہل علم کا چلا جائے اور ان کے بعد والا طبقہ ان سے علم حاصل کرنے سے محروم رہے، وہ چلا جائے اور یہ طبقہ علم اس کا حاصل نہ کریں، اور اس سے علم کا سلسلہ منقطع ہو جائے، وہ علم دنیا سے چلا جائے ان کے ساتھ جو ان کے دلوں میں تھا۔ عالم کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے، قرآن و سنت کے نصوص اور ان کا صحیح فہم، غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو حکمت عطا کرتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس کو حکمت عطا کرے اس کو بہت خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یا اسی طرح سے حدیث میں جیسے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کو دین یعنی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو سمجھ ہے جو عالم کے دل میں ہوتی ہے، اگر اس سے سوال کے ذریعے سے، اس کی صحبت کے ذریعے سے، اس کی مجلس کے ذریعے سے حاصل نہ کی جائے، اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے سنیں گے، ملے گی نہیں۔ آپ کو پیڑ کا سایہ پانے کے لیے پیڑ کے نیچے بیٹھنا پڑے گا، آپ دور رہیں کہ اس کا سایہ کیسے پا سکتے ہیں؟ علماء کی صحبت کے ذریعے سے ان کی خیر حاصل ہوتی ہے، عالم کبھی محروم نہیں کرتا ہے۔ واقعی اللہ والا جو عالم ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، ایک دو بات آپ کو بتائے گا نفع والی۔ تو یہ جو چیز ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ علماء دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے جاہل علم نہیں حاصل کرتے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ علماء ایک ایک کر کے دنیا سے کہیں چلے نہ جائیں، اور وہ پہلا طبقہ چلا جائے اور بعد والا طبقہ اسی طرح سے جاہل کا جاہل رہے اور ان سے نہ سیکھے۔ معلوم ہوا کہ علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کتابیں کبھی بھی علماء کا بدل نہیں بن سکتی ہیں، کتاب کبھی عالم کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ عالم ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس صحیح فہم ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کتاب پڑھتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے، آگے وہ بھی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو علماء کی قدر ضروری، علماء کے جانے سے پہلے علم حاصل کیا جائے جلدی۔ جامع بیان العلم روایت نمبر 1036 پر اس کی سند لا بأس بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، قابل قبول ہے۔